امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دیکھ کر نماز میں قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ عمل قلیل ہے، عمل کثیر ہے، ایسا عمل ہے کہ دور سے بندہ دیکھے تو اسے لگے، ڈاؤٹ ہو جائے یہ بندہ نماز میں ہے یا نماز کے علاوہ ہے۔ تو نماز میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے دور سے دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے یا کیا پڑھ رہا ہے، اس عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہاتھ میں قرآن لے کے اس طرح پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر سٹینڈ پہ رکھا ہوا ہے تب بھی نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ ہے تعلیم و تعلم، آپ ایک طرح سے نماز کے اندر سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا کام بھی نماز کے اندر جائز نہیں ہے، وہ مفسد نماز ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے زکوان، حضرت زکوان، ان کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ پیچھے نماز پڑھ رہی تھی اور حضرت زکوان آگے نماز پڑھا رہے تھے اور آپ قرآن سے تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس سے بعض یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں تو آ گیا کہ قرآن دیکھ کے وہ پڑھ رہے تھے، تو پھر احناف کیوں منع کرتے ہیں؟ تو ہم جواباً یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت زکوان نے ہاتھ میں قرآن لے کے نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، بلکہ وہاں ہے قرآن سے پڑھ رہے تھے۔ تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے وہ پڑھاتے تھے، اس کے بعد قرآن کھول کے حفظ کو ریپیٹ کیا کرتے تھے، پھر پڑھاتے تھے، پھر حفظ کو ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اگر قرآن نماز میں دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی تو 80-90 ہزار حدیثوں میں ہمیں صرف ایک حدیث ملتی، یہ تو پھر ہمیں بخاری کی حدیثیں بھری بھری نظر آتی، صحابہ پڑھ رہے ہوتے دیکھ کے قرآن، تابعین پڑھ رہے ہوتے، ہمیں پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک یا دو حدیثیں ملتی ہیں، اکا دکا واقعات، جس میں بھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لکھا ہوا کہ صحابی نے ہاتھ میں قرآن رکھا ہے اور دوران نماز وہ قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، بلکہ من المصحف لکھا ہے، قرآن سے پڑھ رہے تھے۔ اب قرآن سے ہم سب بھی تو قرآن سے ہی پڑھتے ہیں، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ میں تھا دیکھ کے پڑھ رہے تھے؟ نہیں، بہت ساری تعویلات ہیں۔ تو جب صحابہ سے ہمیں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا، کثیر فقہائے اعظام سے ثبوت نہیں ملتا، جمہور اسی طرف ہیں کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو صرف ایک روایت جس میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں ان کی بنیاد پر اپنی نماز کو اس طرح سے ڈاؤٹ فل بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف بڑا زبردست ہے۔ اور دیکھیں نا، تراویح والی آپ روایت دیکھیں، حضرت عمر مسجد میں آئے تو صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، جن صحابی کو کوئی حافظ مل جاتا تھا اس کے پیچھے تراویح شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ پھر حضرت ابی بن کعب کے پیچھے حضرت عمر نے جمع فرمایا۔ اگر ہر بندہ دیکھ کے قرآن پڑھ سکتا ہوتا تو سب کے لیے افضل تھا کہ تنہا تنہا تراویح پڑھو، کیونکہ جو قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے لیے افضل ہے کہ اپنی پڑھے۔ اگر میں حافظ ہوں تو میرے لیے یہ افضل نہیں ہے کہ میں کسی حافظ کے پیچھے پڑھوں، میرے لیے افضل ہے کہ میں اپنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تراویح پڑھوں، کیونکہ مجھے قرآن یاد ہے۔ ہم حافظ کے پیچھے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، مجبوری ہے ہماری۔ تو حضرت عمر کے دور میں بھی دیکھیں یہ واضح تھا کہ دیکھ کر پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے جدھر حافظ ملتا تھا پیچھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ابی بن کعب حافظ قرآن ہے، ان کو کھڑا کیا گیا اور یہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہمیں صحابہ کی جو عادات ملتی ہیں ان میں کہیں پہ بھی یہ نہیں نظر آتا کہ صحابہ نے نماز کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھا ہو، حالانکہ سب حافظ نہیں تھے۔ تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہمیشہ کا عمل ہے، تابعین کا ہمیشہ کا عمل ہے، فقہا کا ہمیشہ کا عمل ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے تو وہ ان کی رائے پر عمل کرے گا کیونکہ وہ ان کا مقلد ہے۔ لیکن حنفیوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کبھی احناف کو فالو کر لیں، کبھی امام شافعی کو فالو کر لیں، کبھی امام احمد بن حنبل کو فالو کر لیں، یہ تو پھر مذاق بن جائے گا۔ کیونکہ اگر تراویح کے مسئلے میں اگر آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں کہ میں دیکھ کر پڑھوں گا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، تو بھائی امام احمد بن حنبل کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ جو ایک نماز قضا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی لو۔ نہیں نہیں نہیں، اس میں لوں گا احناف کو، وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے۔ تو بھائی اپنی کوئی ہم نے یہ تھوڑی پک اینڈ چوز تھوڑی کرنا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے ادھر کا اچھا لگ رہا ہے تو یہ لے لیتا ہوں، یہ والا مسئلہ مجھے احناف کا اچھا لگ رہا ہے تو
میں یہ لے لیتا ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک 3 بالوں کا مسح سے فرض ادا ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ بندہ کہے میں امام شافعی کو فالو کر لیتا ہوں، تو بھائی امام شافعی کے نزدیک عورت کو بلا حائل چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ادھر پھر وہ والا مسئلہ بھی لو۔ نہیں، وہ مسئلہ میں امام اعظم کا لوں گا کہ یہاں میرا وضو نہیں ٹوٹ رہا۔ اس طرح تو شریعت مذاق بن جائے گی کہ ایک مسئلہ یہ ادھر سے لے رہا ہے، ایک مسئلہ یہ ادھر سے لے رہا ہے۔ اسی لیے تقلید شخصی کا بتایا گیا کہ 4 امام ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالے ہیں، وہ بڑے پائے کے عالم ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ انہوں نے صحیح نکالے ہوں گے، لیکن کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ شریعت مذاق بن جائے گی۔ ادھر مجھے یہ پسند ہے، ادھر مجھے یہ پسند ہے، ادھر مجھے یہ پسند ہے، اور اس طرح سے شریعت کا مذاق بنے گا۔ تو دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔